کریمہ کی تلاوت کی، پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں کہ اے اہل بیت رسول، اللہ کا یہ ارادہ ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، صرف اور صرف اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ جس کے ارادے کا نام کل کائنات ہو، وہ کہہ رہا ہے کہ ارادہ ہے اللہ کا، کن فیکن کہتا ہے اور شے ہو جاتی ہے۔ پروردگار عالم نے کہا کہ اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ اہل بیت اطہار آپ سے ہر طرح کے رزق کو دور رکھا جائے، اور جس طریقے سے پاک رکھنے کا حق ہے اس طریقے سے پاک رکھا جائے۔ عزیزو، ایک آیت ہے اور اس ایک آیت میں ایک لفظ ہے، جناب مریم کی عصمت واضح اور روشن ہے مسلمان کے درمیان۔ تمام مسلمان متفق ہیں، تمام مسلمان متفق ہیں اس ایک لفظ پر۔ وہ لفظ کیا ہے؟ وَطَّهَّرَكِ، آیت ہے وَطَّهَّرَكِ، جناب مریم کے لیے کہ ہم نے تمہیں پاکیزہ کیا، ہم نے تمہیں چنا اور عالمین کی عورتوں میں مصطفیٰ کیا، یعنی چنا۔ پروردگار عالم نے ایک لفظ، اور تمام کے تمام مسلمانوں کے فرقے اس آیت میں اس ایک لفظ پر متفق ہیں کہ ایک جو لفظ آیا ہے وَطَّهَّرَكِ، اس سے جناب مریم کی عصمت واضح اور روشن ہے۔ لیکن حیرت ہے مسلمان کی عقل پر، ایک آیت ہے اور اس آیت میں بھی مکمل تاکیدیں ہیں کہ اے اہل بیت رسول، تم سے رزق کو، ہر طرح کے رزق کو دور رکھا جائے۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ایک لفظ جناب مریم کی عصمت کے لیے واضح اور روشن ہے۔ تمام مسلمان کے فرقے متفق ہیں کہ عصمت واضح اور روشن ہے۔ جب اہل بیت کی بات آئی تو پروردگار عالم نے کہا کہ ایک لفظ نہیں بلکہ کل آیت اہل بیت کی عصمت پر جائے گی، کل آیت، آیت تطہیر۔ اور ایک نظم ہے علامہ اقبال کی، ایک نظم پوری مکمل نظم ہے، اس میں سے شعر جناب مریم کی عصمت پہ بھی، جناب مریم کے بارے میں بھی اور جناب زہرا کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ مریم یک از نسبت عیسیٰ عزیز، مریم یک از نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ مریم کی ایک نسبت ہے، وہ نسبت کیا ہے؟ جناب مریم جناب عیسیٰ کی والدہ ہیں، نبی خدا کی والدہ ہیں۔ جناب مریم کی ایک نسبت اور عزیز ہے، محترم ہے۔ شہزادی کی تین نسبتیں ہیں، سید الانبیاء کی بیٹی ہیں، سید الاولیاء کی زوجہ ہے، سیدہ شباب اہل الجنہ کی والدہ ہے۔ تین نسبتیں ہیں شہزادی کونین کی، سید الانبیاء کی بیٹی، سید الاولیاء کی زوجہ، سیدہ شباب اہل الجنہ کی والدہ۔ یہ تین نسبتیں علامہ اقبال نے مکمل لفظ میں شعر کہا کہ مریم یک از نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ عزیز الشان نزول آیت تطہیر کا، جناب جبریل نے جب تمام پنجتن پاک جمع ہو گئے چادر کے نیچے، پیغمبر نے چادر کو اوڑھا۔ سنتے رہتے ہیں حدیث قصہ میں کہ حسنین و کریمین آئے، آنے کے بعد سوال کیا، خوشبو محسوس کی، آئے اور آنے کے بعد چادر میں اجازت لے کر داخل ہو گئے۔ امیر المومنین آئے، اجازت طلب کی، چادر میں داخل ہو گئے۔ پھر شہزادی کونین آئیں، چادر میں داخل ہو گئی۔ جب یہ پانچوں چادر کے نیچے جمع ہو گئے، عرش پر جبریل نے سوال کیا یا رب ومن تحت الکسا، اے رب، اے مالک، چادر میں کون ہستیاں ہیں، کون ہے چادر کے نیچے؟ پروردگار عالم نے کہا ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، فاطمہ ہیں، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بچے ہیں۔ پروردگار عالم نے جب تعارف کرایا تو تعارف کا مرکز شہزادی کونین کو رکھا۔ پیغمبر بھی تھے، پیغمبر سے تعارف نہیں کرایا کہ مصطفیٰ ہیں، ان کی بیٹی ہیں،
ان کے بھائی ہیں، ان کے نواسے ہیں، علی سے بھی نہیں کرایا کہ علی ہیں، رسول ہیں، ان کی زوجہ اور ان کے بیٹے ہیں۔ حسنین و کریمین سے بھی نہیں کرایا تعارف۔ مرکز تعارف شہزادی کو کیوں قرار دیا گیا؟ عزیزوں، آنے والی نسل قیامت تک یاد رکھے کہ جس طریقے سے پروردگار عالم نے کہا کہ فاطمہ ہیں، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بچے ہیں، یہ کیوں کہا؟ یہ اس لیے کہا کہ آج آپ سنتے رہتے ہیں کہ اہل بیت میں فلاں بھی داخل ہیں، اہل بیت میں وہ بھی داخل ہیں، اہل بیت میں یہ بھی داخل ہیں۔ پروردگار عالم نے مرکز تعارف شہزادی کو قرار دے کر بتایا کہ آنے والا مورخ لکھ دے گا کہ یہ بھی اہل بیت میں ہے۔ میں مرکز تعارف شہزادی کو بنا کے بتا رہا ہوں کہ جو مرکز سے محرم ہو وہ اہل بیت میں شامل ہو، جو مرکز سے محرم نہ ہو وہ اہل بیت سے خارج ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ میں بتا رہا ہوں، آج سنتے رہتے ہیں کہ یہ بھی داخل ہیں، وہ بھی داخل ہیں، اہل بیت میں فلاں بھی داخل ہیں۔ میں مرکز تعارف بنا کر شہزادی کونین کو قرار دے کر بتا رہا ہوں، فاطمہ کو میں نے مرکز تعارف اس لیے بنایا کہ جو محرم ہوگا وہ اہل بیت میں داخل ہے اس مرکز سے، اور جو محرم نہیں ہوگا وہ داخل ہے۔ جبریل نے اجازت طلب کی، اجازت طلب کرنے کے بعد چلے، پروردگار عالم سے اجازت لے لی ہے جناب جبریل نے۔ اب آئے، در اہل بیت پہ آئے۔ جناب جبریل سے ایک سوال ہے کہ آپ نے یہ سوال کیا کیوں پروردگار عالم سے کہ چادر کے نیچے کون ہے؟ جناب جبریل آیت لے کر بھی آ رہے ہیں اسی دروازے پر، حسنین و کریمین کو جھولا جھلانے بھی آ رہے ہیں اسی دروازے پر، پہچان کیوں نہیں پا رہے ہیں؟ جبریل آواز دیں گے کہ جب میں اس در پر آتا تھا تو یہ نور بکھرے ہوا کرتے تھے، آج یہ ایک چادر میں جمع ہو گئے ہیں، پہچان آج یہ نور جمع ہو چکے ہیں چادر میں۔ اب جناب جبریل چلے، جناب جبریل آئے اور آنے کے بعد کہا کیا مجھے اجازت ہے کہ میں چادر میں آؤں؟ اے جبریل، جب اللہ نے اذن دے دیا پھر کیوں دوبارہ اذن لیا جا رہا ہے؟ جناب جبریل فرمائیں گے کہ میں اس امت کو بتا رہا ہوں، میں ان صحابہ کو بتا رہا ہوں کہ اگر اذن مل بھی جائے در اہل بیت پر اذن لے کر داخل ہو۔ میں ادب سکھا رہا ہوں صحابہ کو، میں ادب سکھا رہا ہوں امت کو کہ اذن لے کر داخل ہو۔ اذن لیا، پیغمبر نے اجازت دی، داخل ہوئے جناب جبریل۔ داخل ہونے کے بعد آیت کو سنایا، سنانے کے بعد فوراً جانے لگے اور چلے گئے جناب جبریل۔ جناب جبریل کچھ لمحے چادر میں ٹھہرے اور چلے گئے۔ اے جبریل، کچھ دیر اگر رکنا تھا تو باہر سے آیت سنا دیتے اور چلے جاتے۔ جبریل آواز دیں گے کہ اگر میں باہر سے آیت سنا دیتا تو گھر میں ازواج موجود تھی، کہہ دیتی کہ آیت ہمارے لیے ہے، ہم بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ میں چادر کے نیچے جا کے بتا رہا ہوں کہ آیت صرف 5 کے لیے ہے، آیت صرف اہل بیت کے لیے ہے۔ میں چادر کے نیچے جا کے بتا رہا ہوں کہ آیت صرف ان 5 کے لیے ہے۔ جبریل نے ادب سکھایا، جناب جبریل ادب سکھائے کہ کیسے داخل ہونا ہے اہل بیت کی طرف۔ اور واقعاً یہ ہم سے کہا جاتا ہے کہ صحابہ کو نہیں مانتے، ہم صحابہ کرام کو ہم نہیں مانتے۔ ہم اس صحابی کو مانتے ہیں کہ جو در اہل بیت پہ اپنی جبی کو خم کرتا ہے۔ ہم ان کو مانتے ہیں کہ جو در اہل بیت پر آ کر اپنی جبی کو خم کرتے ہیں۔ ہم ان افراد کو نہیں مانتے کہ جو در اہل بیت پر آگ اور لکڑیاں لے کر آئیں۔
ہم ان کو نہیں مانتے